کسی علاقے میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ اس لڑکے کو زنا کاری کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ جب تک کسی لڑکی سے زنا نہیں کر لیتا اس کو چین نہیں آتا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی لڑکی کو گھر بلا کر اس سے بدکاری کیا کرتا۔ اس کا یہ روزانہ کا معمول تھا، اور وہ جس لڑکی سے زنا کاری کرتا اس لڑکی کا نام اپنی ڈائری پر لکھ لیا کرتا۔ صبح سے لے کر بستر پر جانے سے پہلے جو بھی بدکاری، زناکاری یا پھر کوئی اور غلط کام کیا کرتا اس کو اپنی ڈائری پر ضرور درج کر لیا کرتا۔ ایک دن وہ اپنی ڈائری کھولے بیٹھا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر ایک حسین و جمیل عورت کھڑی ہے۔ اس لڑکی نے عورت سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ عورت نے لڑکے کو بڑے معصومانہ انداز میں جواب دیا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہی ہوں، میرے بچے گھر میں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ لڑکے نے عورت کا حسن و جمال دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ نوجوان نے عورت کو گھر میں بلا لیا اور کہا کہ تم چاہے جتنے پیسے مانگو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم میرے ساتھ زنا کاری کرو۔ عورت نے نوجوان کی بات سے انکار کیا تو لڑکے نے عورت سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ جب نوجوان نے عورت کو اپنی باہوں میں لیا تو عورت چیخ و پکار کرنے لگی۔ عورت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تعالیٰ مجھے اس بدکار زانی نوجوان سے بچا لے، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ عورت نے خدا سے دعا کرنے کے بعد لڑکے کو کہا، اے نوجوان تم بدکار ہو، زانی ہو، کیا تم کو موت یاد نہیں؟ اپنی حرکتوں سے باز آ جا، موت نے تو بڑے بڑے سرداروں اور بادشاہوں کو بھی نہ بخشا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف نہیں کرے گا، تمہارا حال بہت ہی برا ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس بند کمرے میں تمہیں کوئی بدکاری کرتے نہیں دیکھے گا؟ بے شک اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ عورت کی باتیں سن کر نوجوان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا۔ اس نے عورت کو کہا کہ اے عورت، تم نے تو کوئی بدکاری نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر رہی ہے؟ میری تو ساری زندگی بدکاری اور زناکاری میں گزر گئی، میں نے تو کبھی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی نہیں کیا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نوجوان نے عورت سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کروں گا، تم سکون و آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اس نوجوان نے اس لڑکی کو کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ رقم دے کر کہا، اے حسین و جمیل عورت، جا کر اپنے بچوں سے کہنا کہ میرے حق میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں بھی آج کے بعد کوئی زناکاری اور غلط کام نہیں کروں گا۔ اس عورت نے جاتے ہوئے اس نوجوان کو دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا رحم و کرم عطا کرے، جب تیری موت آئے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، تو سچا اور پکا مومن ہو کر مرے۔ یہ دعائیں دیتے ہوئے وہ عورت اس نوجوان کے گھر سے چلی گئی۔ جب وہ عورت اس نوجوان کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تو نوجوان کے دل میں آیا کہ میں نے اپنی جوانی کا یہ سب سے نیک کام کیا ہے، کیوں نہ اپنے گناہوں کو مٹا کر اب سے نیکیاں لکھنا شروع کروں۔ چنانچہ جب اس نے ڈائری پر یہ کام لکھنے کے لیے ڈائری کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ڈائری بالکل صاف تھی، اس پر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیوہ عورت کی دعا سے اس نوجوان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ نوجوان نے ساری ڈائری کے ایک ایک صفحہ کو دیکھا تو ہر صفحہ نیا اور صاف تھا، جیسے کہ اس پر کچھ لکھا ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی ڈائری کھولے ہوئے بیٹھا تو اس کو غیب سے ایک آواز آئی، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا بن چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بن چکا ہے، جب تیری موت آئے گی تو وہ ایمان پر ہی آئے گی۔ اس دن کے بعد نوجوان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے نیکی کی ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔